الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ و اصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم ولهم وفیہم الى یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بڑا ہی مبارک مہینہ جسے اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، حرمت والا مہینہ، مبارک مہینہ، عظمت والا مہینہ ہم تمام پر سایہ فگن ہے. اور اس میں خاص طور سے جو 6 تاریخ ہے رجب المرجب کی، جس کو نسبت سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ کی ذات سے آپ کو اس تاریخ کو نسبت حاصل ہے، اور الگ الگ علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کشاں کشاں اجمیر مقدس کی سرزمین پر 6 تاریخ کو پہنچتے ہیں، غلامی کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، خالی دامن لے جا کر گوہر مراد سے اپنے دامن کو بھر کر واپس لوٹتے ہیں. آج ہم بھی گلبرگہ شریف کے اس علاقے میں خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العظیم کو آپ سماعت کریں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں گے. یاد رکھیں، سرکار غریب نواز رحمت اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ کو دنیا سے ظاہری طور پر رخصت فرما کر کم و بیش 800 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، مگر اس کے باوجود آج بھی لوگ ان کا نام لے رہے ہیں، لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان سے لو لگاتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے نام پر فاتحہ بھی کرتے ہیں، ایصال ثواب کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں، محفلیں بھی سجاتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ہو ان کو ان سے بھی بڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے، جو وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزاری، پوری زندگی عبادت میں گزاری، پوری زندگی دین کی تبلیغ میں گزاری، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے گزاری، پوری زندگی عبادت و اطاعت کرتے ہوئے گزاری، تلاوت کلام میں گزاری، نماز پڑھتے ہوئے گزاری، روزہ رکھتے ہوئے گزاری، اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزاری ہے. آج وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ اللہ کیا کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کیا کرتے، اللہ کی بندگی کیا کرتے. آج دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، آج ہر کوئی ان کا نام لیتا نظر آ رہا ہے، ان کے نام کی تسبیح پڑھتا نظر آتا ہے. اور یاد رکھیں، جو ان کو پکارتا ہے جہاں سے پکارتا ہے، حاجت روائی بھی کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے مدد بھی فرماتے ہیں، دستگیری بھی فرماتے ہیں.
اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری تو کیسے گزاری ہے، انہوں نے اپنے صبح و شام کو کیسے گزارا ہے، وہ کس طریقے سے دنیا کی زندگی کے اندر اپنے لمحات کو گزارا کرتے، جب جا کر آج اس طریقے سے لوگ ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح جا رہے ہیں، کوئی بلانے والا بلاتا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ چلو ہم چلتے ہیں، بلکہ لوگ جو ہے کشا کشا خواجہ کے بلانے پر اجمیر مقدس پہنچتے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں؟ وجہ ہم نے اگر دیکھنا ہے تو یاد رکھ لیجئے، میرے خواجہ خواجگاہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، خواجہ خواجگاہ کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا خواجگاہ نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، کس طریقے سے یاد الہی میں اپنے لمحات کو انہوں نے گزارا ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت کی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار خواجہ خواجگاہ کی زندگی کو اگر دیکھیں، بچپن کے عالم سے لے کر آپ کی زندگی کا وہ حصہ، جوانی کا حصہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا 15 سال کی عمر شریف ہے، والد بھی دنیا سے جا چکے ہیں، ایک باغ ہے جو وراثت میں ملا ہے، پنچکی ہے، اور باغ کی دیکھ بھال کرنا، اسی سے اپنے تمام کے تمام اخراجات کو نکالنا، گھر بار چلانا، یہ سارا کے سارا معاملہ اس باغ کے اوپر منحصر ڈیپینڈ ہے۔ مگر اللہ اکبر، خواجہ خواجگاہ اس باغ کا خیال رکھتے ہیں، اور وہاں سے جو انکم ہوتی ہے، جو آمدنی ہوتی ہے، اس سے گھر بار اور اپنے اخراجات کو نکالتے ہیں۔ مگر اللہ اکبر، ایک دن ایسا آیا کہ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بہت بڑے پائے کے ولی، بہت بڑے پائے کے بزرگ، ایک بہت بڑے عظیم اللہ کی یاد میں لگے رہنے والے اور مجذوب صفت انسان حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کا گزر اس باغ کے پاس سے ہوا اور جب اس باغ کے اندر آپ تشریف لائے، خواجہ خواجگاہ نے ایک اللہ والے کو دیکھا، حضرت ابراہیم قندوزی کو دیکھا، اللہ کے نیک بندے کو دیکھا، ایک مجذوب صفت انسان کو دیکھا۔ انہوں نے اس درخت کے نیچے جو ہے خواجہ خواجگاہ نے کہا کہ حضور آپ تشریف فرما ہو جائیں، اور جب درخت کے سائے کے نیچے حضرت ابراہیم قندوزی جب جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، خواجہ خواجگاہ اللہ والے کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور اس انداز سے کہ اس موقع پر انگور کا موسم تھا، آپ تازہ انگور کو توڑ کر لاتے، وہ انگور کا گوشہ جو ہے حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ کے اندر وہ انگور کا گوشہ پیش کیا گیا، بڑی ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بڑی تعظیم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، احترام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ اکبر، اس تعظیم اور اس احترام اور اس عقیدت کو جب اس اللہ والے نے دیکھا ہے تو فوراً وہ بھاگ گئے کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ جب اس طریقے سے تعظیم کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، نگاہ ڈالی حضرت خواجہ پر، اور پھر اس کے بعد اپنی جیب سے آپ نے کھلی نکالی اور وہ اپنے منہ میں چبایا، چبانے کے بعد خواجہ خواجگاہ کے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے خواجہ خواجگاہ کے منہ میں ڈالنا تھا، گویا کہ وہ ایک کھلی نہ تھی بلکہ آپ کو معرفت کا جام پلا دیا ہے اور دل کی دنیا کو سنوار دیا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ میرے خواجہ خواجگاہ، کل تک کی کیفیت تو یہ تھی کہ آپ باغ کی رکھوالی کیا کرتے، آپ یہ سارا کے سارا معاملہ کیا کرتے، مگر جیسے ہی معرفت کے اس جام کو پینا ہے، اس کے بعد کیفیت ہو جاتی ہے کہ راوی بیان کرتے کہ 3 دن کے اندر اندر آپ نے اس باغ کو بیچ دیا، بلکہ باغ کو بیچا ہی نہیں بلکہ جو اس کی قیمت آئی اس قیمت کو اور اس مال کو اور اس رقم کو بھی 3 دن کے اندر اندر غربا کو تقسیم کر دیا، فقیروں میں بانٹ دیا، اور ساری کے ساری چیزوں کو خرچ کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں نکل پڑے ہیں، اللہ کی یاد میں نکل پڑے ہیں، علم کے حصول کے لیے نکل پڑے ہیں۔ یہاں پر رہ کر میں ایک بات بتانا چاہوں گا، میرے خواجہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے، ایک سبق تو یہ ملتا ہے اللہ والوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ خواجہ خواجگاہ نے کس طریقے سے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا احترام کیا، پتہ یہ چلا کہ جب اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ یا اللہ والے سامنے موجود ہو تو ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، اس لیے کہ ادب سے انسان کو وہ چیزیں مل جایا کرتی ہیں۔ یہ ادب ہی تو تھا کہ حضرت خواجہ نے ادب کیا اللہ والے کا، حضرت خواجہ تعظیم کرتے رہے، احترام کے ہاتھ پیش آئے تو آپ خوش ہو کر آپ نے گویا کہ ان پر نگاہ ڈال دی ہے۔ آج ایسے بہت سارے افراد آپ کو مل جائیں گے، اولیاء کی تعظیم نہیں کرتے، نہ مزارات کی تعظیم کرتے ہیں، نہ بزرگوں کی بارگاہ کے اندر حاضری دیتے ہیں تو ادب کی حاضری دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا وہاں جانے کے بعد بھی بے ادبی
بھی، وہاں جانے کے بعد بھی خرافات، اور اللہ ماشاءاللہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر وہاں ایسا ہجوم آج کل نظر آ رہا ہے، بہت ساری جگہوں پر اگر آپ نہ جانے ایسی بے جا منتیں اور نہ جانے کتنے خرافات کرتی نظر آتی ہے، مردوں اور عورتوں کا غلط سسٹم نکل پڑا ہے۔ پہلے لوگ دھاگے باندھا کرتے، حالانکہ وہاں پر جائیں بزرگ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں، ان کی بارگاہ میں التجا کریں، ان کو وسیلہ بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اب آپ دیکھو تو لوگ جاتے پھر منتیں اس قسم کی کہ وہاں جا کر لوگ کوئی لوک مار رہا ہے، کوئی تالا مار رہا ہے، کوئی اس کی زبان بند کروانے کے چکر میں ہے، کوئی اس کی زبان، اور نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ والے کی بارگاہ میں لوگ جایا کرتے تو دل کی صفائی کے لیے، تاکہ ان کی نگاہ پڑ جائے تو قسمت سنور جائے، انسان کی قسمت سنور جائے، وہ انسان کامیاب انسان بن جائے، کامران انسان بن جائے۔ مگر آج نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہیں، ڈھول بازی بھی چل رہے ہیں، برائیاں بھی ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، اور اس طریقے سے معاملات آج ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر جاؤ، اس لیے کہ ان کی نگاہ جو پڑتی ہے وہ دلوں کی کیفیت کو بھانپ لیا کرتے ہیں، وہ دلوں کی احوال کو جان لیا کرتے ہیں۔ اور اگر بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں، بزرگان دین اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تو کس طریقے سے جایا کرتے، ان کو آخرت کا کیسا خوف تھا، آخرت کا کیسا ڈر تھا، اللہ کا کتنا ڈر تھا۔ اے مسلمانوں، آج اپنی قسمت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم ان تمام کی تمام چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں لائیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی زندگی ہے۔ یہاں کوئی بھی آیا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، ایک نہ ایک دن چلا جائے گا۔ مگر یاد رکھو، اگر یہاں سے ایمان کے ساتھ گئے، اولیاء کی محبت کو ساتھ لے کر گئے، اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہوئے گئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے گئے، تو یاد رکھ لینا یہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کی یاد میں لگے رہنا، یہ انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ میں حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، آپ اس کو سماعت کریں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ آج ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ خود ارشاد فرماتے، آپ نے جیسے سماعت کیا کہ سب کچھ بیچ کر آپ عبادت اور علم کے حصول کے لیے جب آپ نکلے اور علم دین کو حاصل کرتے کرتے پھر مرشد کی تلاش میں اور پھر مرشد کی بارگاہ میں، پھر مرشد کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں سفر کرتا کرتا ایک علاقے میں پہنچا، اور اس علاقے کے اندر ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ صدر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بیان کرتے ہیں کہ اس بزرگ کا عالم یہ تھا، خواجہ خود بیان فرماتے ہیں، اور بزرگ کا حال یہ تھا کہ بزرگ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی گیا ہے اسے خالی نہیں لوٹایا، اور یہ بزرگوں کا معاملہ رہا ہے، اللہ والوں کا معاملہ رہا۔ آج بھی کسی ولی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یاد رکھو وہ خالی نہیں لوٹاتے، مگر شرط یہ کہ بندہ جائے تو عقیدت کے ساتھ جائے، احترام کے ساتھ جائے۔ خواجہ صدر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی بیٹھک میں بیٹھا کرتے، جب بھی کوئی آتا اور جو آتا اسے خالی نہیں لوٹاتے، کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتے، اگر پاس میں کچھ موجود نہیں ہے اندر کمرے میں چلے جاتے، حجرے میں چلے جاتے، وہاں سے کوئی چیز لاتے اور لانے کے بعد اسے دے کر پھر ہی روانہ کیا کرتے، پھر رخصت کیا کرتے۔ اللہ اکبر، یہ ان کا عالم تھا، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اور پھر جاتے جاتے لوگوں کو کیا کہتے؟ لوگوں کو یہ کہتے، میرے بھائی جا رہے ہو نا، میرے لیے دعا کرنا، ایمان کی دعا کر دینا، ایمان کی سلامتی کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خواجہ صدر الدین، وہ ایسے اللہ والے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے خوف میں روتے روتے گزار دی، جن کی نمازیں کبھی نہ چھوٹی۔ ان کا عالم یہ ہے کہ جاتے جاتے لوگوں سے کہہ رہے
میرے لیے دعا کر دینا، اور دعا یہ کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ہر کوئی آتا، ہر ایک سے اپنے لیے دعا کرواتے کہ ایمان کے ساتھ میرا دنیا سے جانا ہو، میرے لیے دعا کر دے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ گیا، جب میں خواجہ صدر الدین کے پاس بیٹھا، میں ان کی کیفیت کو دیکھتا رہا، جو آتا ان کے پاس اور وہ اس طریقے سے اپنے لیے دعا بھی کروایا کرتے اور دعا کر لیتے۔ اللہ اکبر، عالم یہ تھا کہ ہر کسی سے یہ کہتے میرے لیے دعا کر دینا۔ حضرت خواجہ صدر الدین جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں سے کہا کرتے۔ ایک مرتبہ فرماتے خواجہ غریب نواز کہ میں نے ان کو دیکھا اور ان حضور آپ اس طریقے سے گفتگو فرما رہے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں سے کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں حضرت خواجہ فرماتے کہ جوانی کا عالم تھا میرے، کہتے ہیں نوجوان انسان سنو، یہ دنیا کی زندگی تو فانی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو فنا ہونے والی زندگی ہے، اصل زندگی تو قبر کے بعد کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا تو سمجھ جاؤ آخرت کے مرحلے اس کے لیے آسان ہے، پھر وہ کامیاب ہو گیا، پھر وہ کامران ہو گیا۔ میں اس لیے ہر ایک سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں، اس لیے کہ قبر بڑی بھیانک جگہ ہے، وہ جگہ ایسی جگہ ہے کہتے پشوؤں کا گھر ہے، وہ تو کالی کٹڑی ہے، وہ تو چھوٹا سا گھر ہے، وہ تو زمین کے اندر کا ایک گڑھا ہے جس کے اندر انسان کو جانا ہے۔ اگر انسان اس کے تصور کو جانتا نہیں، اگر وہ کاش اس کا تصور کر لے کہ اس گڑھے کے اندر اسے ڈالا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، نہ جانے کتنے کیڑے مکوڑے آئیں گے، اگر اس کا تصور اپنے ذہن و دماغ میں لائے تو یاد رکھے وہ گناہ سے دور ہو جائے گا۔ خواجہ خواجگاہ سے کہتے ہیں اس تصور کی وجہ سے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر ایمان کے ساتھ گیا تو یاد رکھنا یہ سارے مرحلے آسان ہو جائیں گی، یہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ آج بتائیے تو صحیح، آج دنیا میں کتنے مگر ہو گئے ہیں، آج دنیا کے رنگ ریلیوں میں ہم اتنے زیادہ مست ہو گئے، یاد الہی سے بالکل دور، نمازوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، وقت نہیں، کاروبار کرنے کے لیے وقت ہے، گھومنے پھرنے کے لیے تو وقت ہے، مگر جہاں نماز کا وقت آ جائے مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، مصروفیت اتنی زیادہ ہے، ہم کہاں جائیں، کس طریقے سے پڑھیں، ٹائم ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے معاملات یاد رکھ مسلمان، انسان دنیا میں آیا ہے وہ چلا جائے گا۔ ابھی ہم جسٹ آتے آتے ایک جنازہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، انسان دنیا میں ہے، یاد رکھو سامنے موجود ایک جنازہ، کل کسی اور کا جنازہ، کل کسی اور کا، ایک دن ہمارا آ جائے گا، یاد رکھو۔ اس لیے دنیا میں کوئی انسان آیا ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، مگر وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، اور پھر اس ہمیشگی کی زندگی کو تصور میں لاتے ہوئے وہ کماتا ہے تو نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، پھر بیجا اخراجات پر انسان زندگی گزارتا ہے، پھر اس کے بعد کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اب بیجا خواہشات ہو جاتی ہے، جب خواہشات زیادہ ہو جائے گی تو پھر انسان سوچے گا کہ مال میں زیادہ لاؤں، کماؤں زیادہ، اور پھر جب اس طریقے کا تصور آئے گا تو پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ پھر وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کی طرف، وہ جائز راستے کو اختیار کر رہا ہے۔ آج ایسے بہت سارے معاملات، اور اس شہر کے حالات کو میں دیکھتا ہوں، اور بہت سارے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں، کبھی سن کو لے کر آپ دیکھ لیجئے، کبھی جو ہے سود کے کاروبار کو دیکھ لیجئے، کبھی جو ہے سودی لین دین کو دیکھ لیجئے، کبھی جو ہے ماں اور بہنوں کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد کہ وہ سن کی بیٹھک میں بیٹھ کر نہ جانے اس طریقے سے پیسے لے لیتی ہے، اب اس کے بعد قرض پر قرض، یا تو پیسے دینا نہیں ہے یا تو اس قرض کو ادا کرنے کے لیے دوسرا قرض لینا ہے، اور پھر اس طریقے سے ایک بلا کے اندر، اور پھر اس کے بعد دوسری تیسری، اور نہ جانے کس کس کیفیت کے اندر وہ دوچار ہو جاتی ہے۔ پریشانی کا عالم یہ، شوہر کہیں اور پریشان، عورت کہیں اور پریشان، اس طریقے آج معاملات یہاں تک کیا آ گئے ہیں کہ کیفیت یہ بن گئی ہے کہ ہمیں بھروسہ ہی نہیں۔ آج ہم کیفیت یہ تصور یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو ہمیشہ رہنا ہے، اور کیفیت یہ بن گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور۔ یہاں پر رہ کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلے کی عورتوں کا عالم کیا تھا، پہلے کی خواتین ان کی کیفیت کیا تھی، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کتنا مضبوط تھا، اور آج کیفیت یہ بن گئی ہے کہ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہاں جائیں یہاں جائیں، یہاں سے پیسے لے وہاں سے پیسے لے، اور پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا سلوکار ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی
کی بیوی کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، حضرت حاتم اسم بہت بڑے پائے کے ولی ہیں۔ جب آپ کسی مقام پر سفر کے لیے جانے لگے، اپنی زوجہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا میری بیوی میں 4 مہینے کے لیے اپنے وطن سے دور جا رہا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں۔ آج کل کا سفر بڑا آسان سفر ہوتا ہے، سواریاں ہیں، ساری چیزیں سہولتیں ہوتی ہیں، پہلے لوگ پیدل جایا کرتے، سواری پر جایا کرتے، کہتے 4 مہینہ لگے گا، 4 مہینے کے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ روزی کا انتظام کر دوں، تو کتنا خرچ کے لیے تمہیں دے دوں؟ توجہ فرمائیں۔ ان کی بیوی نے جواب دیا، ان کی بیوی کہتی ہے کہ جتنی آپ کو میری زندگی منظور ہے آپ میرا خرچ اتنا دے دیں، میری زندگی گزارنے کا اتنا آپ جو ہے سامان مہیا کر دیں۔ حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی تو میرے اختیار میں نہیں ہے، تمہاری زندگی کتنی ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم، میں کس طریقے سے تمہیں سامان دوں؟ اگر مجھے کچھ دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جتنی زندگی مجھے نہیں پتا تمہاری زندگی کس قدر ہوگی، تو میں کس انداز سے کہا کہ جب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ میری زندگی کس قدر ہے، میرا رب جانتا ہے تو وہ بھی روزی کا انتظام فرما دے گا، وہ روزی کا انتظام کامل یقین دیکھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حاتم اسم چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد کسی بڑھیا خاتون نے اس عورت سے کہا، حضرت حاتم کی بیوی سے کہا، اے حضرت حاتم کی بیوی یہ بتاؤ تو صحیح تمہارے شوہر جاتے جاتے تمہیں کتنا خرچ دے کر گئے، کتنی روزی دے کر گئے؟ وہ کہنے لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ سنو وہ تو جانے والے تھے، وہ خود روزی کھانے والے تھے، وہ تو چلے گئے، مگر جو روزی دینے والا ہے وہ موجود ہے، مجھے فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں تو کہیں اللہ کی ذات پر کتنا یقین، کتنا بھروسہ تھا کہ میرا رب کبھی مایوس نہیں فرمائے گا، میرا رب مجھے روزی عطا فرمائے گا، میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ یہ کیفیت تھی، یہ پہلے کی خواتین کی بات بتا رہا ہوں، حضرت حاتم کی بیوی کی بات بتا رہا ہوں، اور آج کیفیت کیا بن گئی ہے؟ آج ہماری کیفیت یہ بن گئی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں دوسری چیز ہونی چاہیے۔ اب شوہر چاہے قرض لے تو لے، چاہے میں سود میں جانا پڑے تو جانا پڑے۔ اللہ کی یاد میں لگے رہو، رو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اگر تمہیں جمع کرنا ہی ہے تو نیکیوں کو جمع کرنے میں لگ جاؤ، اچھائیوں کو جمع کرنے میں لگ جاؤ۔ اور اسی لیے فرمایا گیا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بساؤ، اللہ کی یاد میں لگے رہو۔ جب بھی کوئی ایسا موقع پیش آ جائے، گناہ کی طرف معاملہ ہو تو یاد رکھو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر دو۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو یاد رکھو پھر انسان گناہوں سے بچتا نظر آئے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کا تصور آتا ہے، یہ برائی کا تصور، یہ گناہ کا تصور، یہ جاتا نہیں ہے۔ یاد رکھو ہم نے اپنے تصور کے اندر اللہ کا ڈر نہیں بٹھایا۔ اگر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے ذہن میں ہوتا تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہم اس طریقے سے جو ہے گناہ کی طرف مائل نہ ہوتے۔ اخیر میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا آپ کو تاکہ آپ کو پتا چل جائے، حضرت خواجہ قاجرہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات کے اندر، اور حضرت خواجہ صدر الدین کی بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی وہ آخرت کا تصور کرتے تو رونے لگ جاتے، اور اتنا روتے جب ایک مرتبہ روتے بیت کی طرح، آپ نے دیکھا ہوگا بیت کی لکڑی بالکل سوکھی بھی ہوتی ہے، بالکل سوکھی لکڑی کی طرح کاٹا ہو جاتے، اور جب آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو نکلتے تو اتنے نکلتے کہ 7 دن تک روتے رہتے۔ آج 7 سیکنڈ بھی ہماری آنکھوں سے آنسو خوف خدا کی وجہ سے نہیں نکلتا۔ گناہ کو یاد کر کے ہم نہیں روتے کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، 7 سیکنڈ کے لیے آنسو تو نکل جائے۔ اللہ اکبر! 7 دن مسلسل میرے خواجہ فرماتے وہ روتے رہتے۔ کہتے ایک مرتبہ جب میں وہاں پر گیا، میں ان کی بارگاہ میں اور ان کے پاس میں بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا کہ روئے جا رہے ہیں، آنکھوں سے اشک بہ رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا حضور آپ اتنا رو رہے ہیں، اتنا گریہداری کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اے نوجوان سنو، جب کسی انسان کو پتا چل جائے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اسے قبر میں جانا ہے، جب قبر کی زندگی کے حالات کو اگر وہ جان لے تو انسان اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے گا
جیسے کہ نمک پانی میں ڈال دیا جائے، یعنی گویا پگھل جاتا ہے، ویسے اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو فنا کر دے گا، پگھال دے گا اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا اگر اسے پتا چل جائے کہ قبر میں کیا ہونا ہے۔ اور فرماتے ہیں اے نوجوان، یعنی خواجہ خواجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں 30 سال ہو گئے، 30 سال پہلے کی ایک بات ہے، میں نے کسی کو 30 سال تک نہیں بتایا، مگر آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور وہ چیز جو میں نے پڑھی وہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 30 سال پہلے حضرت خواجہ صدر الدین کہتے ہیں خواجہ غریب نواز سے کہ 30 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، 30 سال تک میں نے اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا، آج میں تم سے کر رہا ہوں۔ اے مسلمانوں سنو وہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہم ایک علاقے میں پہنچے اور اس علاقے کے اندر جب ہم پہنچے تو میں بھی وہاں پر موجود تھا، اور ایک اللہ والے، ایک بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے اور ایک بزرگ جن کو اللہ نے کشف کا علم عطا فرمایا تھا۔ کشف کا علم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو چھپی ہوئی چیزوں کو جان لیا کرتے، اگر کوئی چیز موجود ہو دلوں کے احوال کو جان لے، قبر موجود ہو تو قبر کے اندر کی کیفیت کو جان لے، جو چھپی ہوئی چیزیں ان کو جان، اللہ نے کشف کا علم عطا فرمایا تھا۔ ہم ایک جگہ پر بیٹھے بات کر رہے تھے، وہاں پر قبر موجود تھی، وہیں پر بیٹھے بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی، اچانک اس بزرگ نے کشف کے ذریعے اس قبر کی حالت کو جان لیا، اور قبر کی حالت کو جانا تو کیا جانا کہ قبر کے اندر جو انسان موجود ہے اسے سخت سے سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب بھیانک عذاب ہو رہا ہے، دردناک عذاب ہو رہا ہے، قبر کی اس حالت کو ان کے سامنے جب ظاہر ہوئی اور اس حالت کو انہوں نے دیکھا، خوف کے مارے کانپنے لگ گئے، ڈر پیدا ہو گیا کہ اللہ اکبر، جس قبر کے بازو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی ہم قبرستان جاتے ہیں، نہ جانے کتنی قبروں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اندر کیا کیفیت چل رہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر کی حالت کو جب جان لیا اور اس کیفیت کو میں نے دیکھا، اندر عذاب ہو رہا ہے، عذاب کے فرشتے مسلط ہے، دل پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، خوف کا عالم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت خواجہ صدر الدین فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو دیکھا کہ اس عالم کے اندر ایک چیخ ماری اور اس چیخ کے اندر ہی ان کی روح پرواز کر گئی، گویا کہ خوف کا عالم یہ تھا کہ اس خوف کو دیکھنے کے بعد وہ فوراً جو ہے ان کی جان نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ صدر الدین کہتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اس طریقے سے ان کی روح قبض ہو گئی ہے، ان کے قریب میں جانا چاہا اور جیسے ان کو پکڑنا چاہا، میں نے کیا دیکھا کہ جس طریقے سے نمک کو پانی میں ڈالا جاتا ہے اور نمک کا نام و نشان نہیں ہوتا، پگھل جاتا ہے، ویسے ان کا جسم پانی بن کر پگھل گیا، ہاتھ لگانے گیا تو پورا پانی پانی ہو کر پگھل گیا، گویا کہ جسم نظر ہی نہیں آیا، جسم نظر ہی نہیں آیا۔ میں قریب پہنچا تاکہ میں ان کو اٹھاؤں، مگر جس طریقے سے نمک پگھل جاتا ہے ویسے ان کا جسم پانی بن کر پگھل کر بہ گیا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھو تو صحیح، بزرگوں کا عالم یہ تھا کہ اللہ سے ڈرا کرتے، عبادت کرتے پھر بھی روتے، رات رات بھر نفل پڑھتے پھر بھی رویا کرتے، فرائض کی پابندی پھر بھی روتے، مگر آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری جمعہ کے علاوہ کوئی نماز نہ ہو الا ماشاءاللہ، اس کے باوجود گالی گلوچ ہم کر رہے ہو۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ آج ہم دوسروں کا حق کھا رہے ہیں اور اس کے باوجود سودی لین دین بھی کر رہے ہو، سنگ کے اندر بھی جا رہے ہو۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہو اور اس کے باوجود بھی سینہ تان کر چل رہے ہو، یہ ہماری کیفیت بن گئی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج جو دنیا میں ہم موجود ہیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے، اس لیے کہ موت ہمیں بھی آنی ہے، ایک دن آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اگر ہم اس طریقے سے یاد الہی سے غافل اپنی زندگی کو گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے ہم نے اس کی عبادت کو نہ کیا۔ اللہ کی یاد سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے جن کو میرے آقا نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، عثمان تم جنتی ہو، اس کے باوجود عالم یہ ہے، فرماتے جب کبھی جنت کا تذکرہ ہوتا کیفیت طاری نہ ہوتی، جہنم کا تذکرہ ہوتا ویسی کیفیت طاری نہ ہوتی، مگر جب موت کا تذکرہ ہوتا رونے لگ جاتے، اتنا روتے کہ آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے، داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی، لوگ کہتے کہ امیر المومنین کیا بات ہے، جب بھی جنت کا تذکرہ ہوتا ہے روتے نہیں، دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے روتے نہیں، مگر جب موت کا تذکرہ آتا ہے، قبر کا تذکرہ آتا ہے، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، اتنا روتے۔ کہتے کہ تم نے جانا نہیں، موت کے بعد جو سب سے پہلی منزل ہے نا وہ قبر ہے، اگر وہ منزل آسان تو آگے کے سارے مرحلے آسان، اور اگر اس منزل پر اسے پکڑ لیا گیا
سختی کی گئی تو آگے کے سارے مرحلے دشوار ہو جائیں گے. میں ڈرتا ہوں قبر سے کہ پتہ نہیں قبر میں کیا حال ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم جنتی ہو. دنیا میں جن کو جنتی ہونے کی ضمانت دے دی گئی ہو, سرٹیفکیٹ مل گئی ہو, وہ اتنا ڈرتے ہیں قبر سے. آج ہم ایسا تصور کرتے ہوئے قبر میں جانا ہی نہیں, ہمیں مرنا ہی نہیں. مسلمانوں اپنی زندگی کو تبدیل کرو, اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو, اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو, اولیاء سے عقیدت و محبت کرو. اولیاء اللہ کی زندگی کس طریقے سے گزری صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ تالا مارنے کے لیے ہم جا رہے ہیں, بلکہ اولیاء کی مزار پر اس لیے جاؤ تاکہ ان کی زندگی کیسے گزری ویسی زندگی ہم بھی گزارے, تاکہ ان کی نگاہ ہم پر پڑ جائے تو ہماری قسمت سنور جائے. صرف اور صرف خرافات کے لیے نہ جائے بلکہ وہاں جائے ادب کے ساتھ جائے, تاکہ جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی نگاہ پڑ جائے گی تو یاد رکھ لیجئے ناقص بن کر جائیں گے تو کامل بن کر لوٹیں گے. اس لیے اولیاء اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں, توبہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور آج سے عہد کریں انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے, عبادت کریں گے, نماز پڑھیں گے, اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے, انشاءاللہ کامیابی میسر آ جائے گی. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اولیاء اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.